الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. کہہ دیجئے لوگوں آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناتا ہوں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کر دی ہیں. ان کی نسبت اس نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بنانا اور اپنے ماں باپ سے بدسلوکی نہ کرنا بلکہ اچھے سلوک سے رہنا اور ناداری کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا کیونکہ تم کو اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں اور بے حیائی کے کام خواہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ ان کے پاس بھی نہ پھٹکنا
کسی شخص کو جس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر، یعنی جس کا شریعت حکم دے۔ ان باتوں کی وہ تمہیں تاکید کرتا ہے کہ تاکہ تم سمجھ جاؤ، اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جانا مگر ایسے طریقے سے کہ بہت ہی پسندیدہ ہو، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے، اور ماں اور انصاف کے ساتھ پوری کیا کرو۔ ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور جب کسی کی نسبت کوئی بات کہنے لگو تو انصاف سے کہو، وہ تمہارا رشتہ دار ہی ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تاکہ تم نصیحت قبول کرو، اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم اسی پر چلتے رہنا، اس کو چھوڑ کر اور راستوں پر نہ چلنا کہ ان پر چل کر اللہ کے راستے سے دور ہو جاؤ گے۔ ان باتوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ انعام 8واں پارہ، اس کی 3 آیات کریمہ 151، 52 اور 53 ترجمے سمیت آپ کے خدمت میں پیش کی ہیں۔ ترجمے میں جو کچھ سنا، اگر غور کیا ہے تو مضمون کا اندازہ بھی کر لیا ہوگا۔ گزشتہ کئی مجالس میں حقوق العباد میں سے ایک اہم حق عام انسانوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ ان انسانوں کا حق بھی بیان ہوا جو انسان کسی بھی انسان کے دنیا میں وجود میں آنے کا ذریعہ بنے، یعنی اس کے ماں باپ۔ یوں تو مذاہب عالم میں جس طرح اسلام میں انسانی برادری کے مختلف طبقات کے حقوق بیان کیے ہیں، خاص طور پر ماں باپ اور اولاد کے، اس کی تو مثال ڈھونڈنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ لیکن دنیا کے مذاہب میں کسی درجے میں اگر کوئی حق مانا گیا ہے تو وہ صرف ماں باپ کا، اولاد کا کوئی حق نہیں تسلیم کیا گیا، لیکن وہ جتنا مانا گیا ہے اس کا آپ اندازہ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ آج مغربی دنیا میں بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں لے جا کر چھوڑ دیا جاتا ہے اور ساری زندگی کسب و فرسی کی حالت میں گزار کر وہ مر جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے مغربی دنیا کی، یورپ کی قدیم تاریخ لکھی ہے، اس کے کچھ
اقتباسات ہمارے برصغیر کے بعض مصنفین نے اپنی کتابوں میں ان کے خلاصے لکھے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ ان مذاہب کے اندر اولاد کا کوئی حق تسلیم ہی نہیں کیا گیا۔ قدیم جاہلیت کے اندر تو اپنے بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے بھی پڑھی ہے، آیت نمبر 151، اس کا ایک جملہ ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، بھوک کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ قرآن کریم سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے لوگ اپنی بچیوں کو زندہ ہی زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ کچھ کا خیال تو یہ تھا کہ یہ جوان اول تو اس کی پرورش کرنے میں ہمیں مشقت اٹھانی پڑے گی، یہ کمانے کے قابل تو ہوتی نہیں، ناتوانی کے سبب سے باپ پر بوجھ بنی رہے گی، پھر اگر اس کی شادی کر کے کسی کو دینی ہوئی تو شادی کا خرچ اٹھانا ہوگا، اور پھر کسی کی دامادی میں دینے کی وجہ سے وہ ننگ اور عار بھی برداشت کرنا ہوگا۔ اس سبب سے وہ بچیوں کو پہلے ہی زندہ درگور کر دیتے تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سامنے بدو آیا، مسلمان ہو گیا تھا، لیکن اپنے دل کا بوجھ کم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، میری ایک بیٹی تھی بہت مجھ سے پیار کرنے والی، آگے پیچھے پھرنے والی، میں جب گھر میں جاتا تو کبھی میرا ہاتھ چومتی، کبھی میرا منہ چومتی، کبھی میرے کپڑے چومتی، آگے پیچھے پھرتی اور خوشی مناتی۔ ایک دن اسی جاہلانہ مزاج کے مطابق، اسی مکروہ سوچ کے مطابق میں اپنے گھر کے تھوڑے سے فاصلے پر ایک کنواں تھا، میں اس کو ساتھ لے کر چلا گیا، میرے پیچھے پیچھے خوشی خوشی جاتی رہی، اور کنویں کے قریب جا کر نیچے جھانک کر میں نے دیکھا جو کام میں کرتا وہی کرتی۔ اتنا پیار تھا اس بچی کو مجھ سے۔ میں نے ایک دفعہ جھانکا، اس نے بھی جھانکا، دوسری دفعہ میں نے جھانکا، پھر اس نے جھانکا، تیسری دفعہ اس کو میں نے دھکا دیا اس کنویں کے اندر۔ اس کے آخری الفاظ یہ تھے ابا ابا، اور پھر وہ آواز خاموش ہو گئی، اور آج تک مجھے سکون نہیں سنا۔ یہ سنتا ہی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دار و کدار رونے لگے، اور اس کی یہ دردناک درد بھری داستان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اس سے ذکر کرا کر سنی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت رونے لگے۔ ایک صحابی نے اس آدمی کو ملامت کیا کہ تو نے اللہ کے پیغمبر کو غمگین کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑو اس کو، یہ اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے آ کر یہ داستان سنا رہا ہے۔ پوچھنا یہ چاہتا تھا یا رسول اللہ مجھے سکون کوئی نہیں، میں کیا کروں گا؟ اس کی آواز مجھے، اس کا وہ پیار
جو ہر وقت میرے ساتھ کرتی تھی، آگے پیچھے پھرتی تھی، اور آخری آواز ابا ابا کہہ کر جب اس نے اس حیرانی کے ساتھ کہ میرا ابا مجھے کنویں میں پھینک رہا، وہ آواز مجھے سونے نہیں دیتی، چین نہیں لینے دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جرم تو اتنا بڑا سنگین ہے کہ اس پر آسمان پھٹ پڑے تو وہ ہلکا ہے، لیکن اسلام کی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب تو نے اسلام قبول کر لیا، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، زمانہ کفر کے سارے گناہ جو اسلام کے برکات سے مٹ جاتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ تیرے دل میں بے سکونی ہے تو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ اللہ ہی کے سامنے رو دھو، شاید اللہ تمہیں سکون دے دے۔ زمانہ جاہلیت کی قباحتوں میں سے یہ ایک قباحت تھی۔ اسی طرح ایک اور شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے نواسیوں میں سے کسی کو چوم رہے تھے۔ یہ انسانی فطرت ہے، اگر سینے میں انسان کا دل ہے اور انسانیت مر نہیں گئی تو وہ اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹے غیروں کے بچے جو ہیں وہ پیارے لگتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے، انسان کو چھوڑے حیوان بھی اپنی اولاد کو اس کے ساتھ لاڈ پیار کرتے ہیں۔ اگر کسی نے کسی حیوان کے بچوں پر اس کے ساتھ جو کچھ وہ پیار کرتا ہے اس کو غور سے دیکھا ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو چوم رہے تھے تو اس آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک معترضانہ انداز سے کہا، آپ بچوں کو اتنا لاڈ کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، ہم تو اپنے قریب ہی نہیں آنے دیتے، ہمارے بچے اتنے ڈرتے ہیں، ہم ان کو قریب نہیں آنے دیتے۔ وہ گویا اپنی خوبی بیان کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تمہارے دل سے رحم نکال دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کو پیار کرنا اپنے عملی معاملات سے امت کو یہ سبق دیا ہے۔ سیدنا حسن، سیدنا حسین، چھوٹی صاحبزادی کے فرزند، ان کو تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخر دور کی بات ہے، چومتے تھے ہی، پیار کرتے تھے۔ آپ کی ایک نواسی حضرت امامہ، آپ کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی، یہ حضرت امامہ وہ ہیں جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد ان کی وصیت کے مطابق سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کیا تھا کہ میری وفات کے بعد میری بھانجی سے نکاح کر لیں۔ یہ رسول اللہ کی نواسی ہیں، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر پیار تھا کہ حدیث کی معتبر کتابوں کے اندر ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے وقت ان کو کندھے پر اٹھا لیتے نماز کی حالت میں، اور بخاری والے روایت ہے کہ ایک دفعہ مسجد میں لے آئے، اسی طرح جب سجدے میں جاتے تو اتار کر رکھ دیتے، سجدے تو اٹھتے تو پھر اپنے کندھے پر اٹھا لیتے، اس طرح کی حالت کے نماز ادا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے صرف تعلیم ہی نہیں دی بلکہ اپنی اداؤں سے بھی امت کو یہ سبق دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اولاد کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کس طرح پیار کرنا چاہیے اور بچوں کے کیا حقوق ہیں۔ یہ بات تو ہر انسان کے ذہن میں ہے کہ میری اولاد میرے ساتھ محبت کرے، پیار کرے، میری فرما بردار رہے، خدمت گزار رہے، لیکن اس طرح بھی کبھی ذہن منتقل ہوتا ہے کہ اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ جس شریعت نے ماں باپ کے حقوق بیان کیے ہیں اسی شریعت نے اولاد کے حقوق بھی بیان کیے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم میں کافی سال پہلے ایک کتاب میں نے پڑھا تھا واقعہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک باپ نے اپنے بیٹے کی شکایت آپ کے سامنے پیش کی کہ میرا بیٹا نافرمان ہے،
بیٹے کو بلایا گیا، بیٹے کو انہوں نے سرزنش فرمائی، تیرا باپ تیری شکایت کر رہا ہے، یہ نوبت کیوں آ رہی ہے؟ تو بیٹے نے عرض کیا، امیر المومنین ایک بات کرنے کی اجازت دیں مجھے۔ فرمایا بولیے۔ کہنے لگا کیا ماں باپ کے حقوق ہی ہیں اولاد پر؟ اولاد کے کوئی حق نہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، بالکل ہیں، ماں باپ پر لازمی ہیں۔ تو کہنے لگا آپ ہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ کون کون سے حقوق ہیں؟ پھر اس کے بعد میں عرض کرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ کسی شریف دیندار اور اس کے ساتھ شادی کرے، اگر صالح اولاد چاہتا ہے تو اچھی عورت کے ساتھ نکاح کرے۔ نمبر 2، جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا اچھا نام رکھے، کیونکہ ناموں کے بھی اثرات ہوتے ہیں بچے کی اخلاقی حالت کے سنورنے یا بگڑنے میں۔ اور تیسری بات یہ کہ اس کو اللہ اس کے رسول کے احکام سے مکمل طور پر آگاہ رکھے۔ وہ کہنے لگا امیر المومنین پھر سنیے میرے والد نے میرا کیا حق ادا کیا۔ پہلا حق آپ نے فرمایا تھا کہ کسی اچھی عورت کے ساتھ نکاح کرے۔ میری ماں ایک کنیز ہے، ایک لونڈی ہے، حرہ عورت نہیں ہے، اور لونڈی کبھی ایک کی، کبھی دوسرے کی، کبھی تیسرے کی۔ ایک مالک نے دوسرے پر بیچ دیا تو دوسرا مالک بن جاتا، اس نے بیچ دیا تیسرا مالک بن جاتا، اس نے بیچ دیا چوتھا مالک بن جاتا۔ نہ معلوم میری ماں کہاں کہاں رہی ہے۔ اور ایک کنیز کے، ایک لونڈی کے اخلاق جو کچھ ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے مخفی نہیں۔ پہلا حق تو میرے والد نے میرے یہ ادا کیا۔ دوسرا، میں جب پیدا ہوا تو میرا نام اس نے جوڑ رکھا۔ جیم عین لام کا مجموعہ، اس کا معنی ہے گوبر کا کیڑا۔ اور تیسری بات یہ کہ مجھے ایک بھی اللہ اس کے رسول کے حکم سے آگاہ نہیں کیا۔ فاروق اعظم نے اس باپ کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا ظالم، تو بڑا ظالم ہے، تو نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کا حق کی حد تلفی کی ہے، اب کیا مطالبہ کر سکتا ہے اس سے؟ یہاں مجھے اس نام سے ایک خیال آیا، غلط نام رکھا اس نے، گوبر کا کیڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر نام پوچھتے رہتے تھے، تمہارا نام کیا ہے، اس جگہ کا نام کیا ہے۔ جب آپ پر یہ بات واضح ہوتی کہ نام غلط ہے تو اس نام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبدیل فرمایا کرتے۔ آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پہلے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بیٹی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تم نے بیٹی کا کیا نام رکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے اس کا نام برہ رکھا ہے۔ اس کا معنی ہے بہت زیادہ پارسا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نام پسند نہیں آیا، اور آپ نے ایک موقع فرمایا فلا تزکوا انفسکم،
وَأَعْلَمَ بِمَنِ زَكَّى، اپنے آپ کو مقدس نہ قرار دو، پاک باز نہ کہو، اللہ کو وہ معلوم ہے کون پاک باز۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، تقوی والا کون ہے اس کو اللہ خوب جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو ناپسند فرماتے ہوئے اس کا نام زینب رکھ دیا۔ زینب بنت ابو سلمہ یا ام سلمہ رضی اللہ عنہما۔ اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی تھی جن کا نام انہوں نے آسیہ رکھا تھا۔ آسیہ عصیان سے ہے، اس کا معنی نافرمانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، لیکن یہ اسلام میں آنے کے بعد کی بات نہیں ہے، یاد رکھیں، پہلے کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام جمیلہ رکھ دیا۔ بہت ساری مثالیں ہیں، حدیث کی کتابوں کے اندر مستقل عنوان قائم کیا ہے محدثین نے۔ تغیر الاسماء، ناموں کی تبدیلی کے سلسلے میں، اور یہ طباعت آج بھی موجود ہے۔ اس زمانے میں پتہ نہیں لوگوں کی سوچ کیا تھی، لیکن اس زمانے کے لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ بچے کا وہ نام رکھیں جس میں ایسی انفرادیت ہو، نہ زمین میں ہو نہ آسمان میں۔ یہ دنیا کے کسی انسان کا نام نہ ہو، ظاہر جب انسان کا نہیں ہوگا تو پھر کسی حیوان کا تو ہوگا۔ اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کسی حیوان کا نام رکھ دیا جائے، کیڑے مکوڑے کا ہو، کسی درخت کا ہو، کسی جنگل کا ہو، کسی پہاڑ کا ہو، بس انفرادیت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اپنے اچھے نام رکھو۔ انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم۔ تم لوگوں کو پکارا جائے گا قیامت کے دن تمہارے ناموں سے، تمہارے باپوں کے نام سے۔ فلاں بن فلاں آ جائے، اس حدیث کے الفاظ پہ غور کیجیے۔ انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم، تمہیں تمہارے ناموں سے اور تمہارے باپوں کے ناموں سے پکارا جائے گا۔ فاحسنوا اسماءکم، لہذا اچھے نام رکھو۔ یہاں پنجاب میں ایک غلط سوچ عوام الناس میں عام طور پر پھیلی ہوئی ہے۔ اچھے اچھے سمجھدار، خود ساختہ من گھڑت تصور قائم کیے ہوئے کہتے پھرتے ہیں قیامت دن ماؤں کے ناموں سے پکارا جائے گا۔ پوچھو دلیل کیا ہے؟ دلیل کچھ بھی نہیں۔
یعنی جھوٹ ایسا یاد ہوتا ہے لوگوں کو، وہ نسل در نسل منتقل ہوتا رہتا ہے. ہر گلی محلے کے لوگوں کے اندر وہ جھوٹ جو پھیلا ہوتا ہے. اللہ کے پیغمبر کی بات، اللہ کے قرآن کی بات کتنی شدت کے ساتھ اور کتنی وضاحت سے بیان کی جائے، لوگ اس کو مسجد میں پھینک کر چلے جاتے ہیں، ساتھ لے کر نہیں جائیں. یہ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، حدیث کی معتبر کتاب ابو داؤد شریف. ابھی تھوڑی دیر پہلے ویسے مجھے پہلے سے معلوم تھی، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں جب کو بیان کرنا ہوتا ہے تو کچھ روایت کو دوبارہ دیکھ لیتا ہوں. تمہیں تمہارے ناموں سے، تمہارے باپوں کے ناموں سے پکارا جائے گا، اس لیے اپنے نام اچھے رکھو. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ قیامت دن ماں کے نام سے نہیں، باپ کے نام سے پکارا جائے گا. البتہ جس کا باپ نہیں صرف ماں ہی ہے، اس کو اللہ اس دنیا کے اندر بھی نہ ہی ماں کے نام سے پکارتا ہے، اور قیامت کے دن بھی ماں کے نام سے پکارا جائے گا. اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، جب اللہ فرمائیں گے اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، اانت قلت للناس، کیا دنیا میں جتنا عرصہ آپ اس قوم کے اندر رہے آپ ان کو یہ سبق دیتے رہے اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، لوگوں مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لینا اللہ کو چھوڑ کر. کیا تم نے یہ تعلیم دی تھی؟ سورہ مائدہ کے آخر کے اندر یہ مضمون موجود ہے. گھر جا کر کسی معتبر عالم کا ترجمہ دیکھ کر اس کو پڑھ لینا. قال سبحانک، جواب میں عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ تو پاک ہے. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ مجھے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے منہ سے وہ بات نکالوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا. ان قلت قلتہ بالفرض، اگر میں نے یہ بات کہی ہوگی، اگر بالفرض یہ بات میں نے منہ سے نکالی ہوگی، فقد علمت، اے اللہ تجھ سے کوئی بات پوشیدہ، تعلم ما فی نفسی، اے اللہ میرے اندر جو کچھ ہے وہ تو اس کو بھی تو جانتا ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، یا اللہ میں تیرے رازوں کو نہیں جانتا. انک انت علام الغیوب، تو ہی غیبوں کا جاننے والا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام ان کو تو دنیا میں اللہ نے اسی نام سے پکارا، وہاں بھی اسی نام سے پکاریں گے. لیکن باقی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم، تم پکارے جاؤ گے تمہارے ناموں سے، تمہارے باپ دادوں کے ناموں سے. نام رکھتے وقت ذرا خیال کرنا. دوسری ایک حدیث کا مضمون ہے، سب سے بہتر نام، پہلے نمبر کا نام عبداللہ ہے اور دوسرے نمبر کا نام عبد الرحمن. یعنی اللہ تعالیٰ کے تمام صفاتی نام، ان سے پہلے عبد لگا کر کوئی نام بھی رکھ لیں، لیکن اگر نام رکھا ہے تو پھر پورا نام پکارنا پڑے گا. عبد الرحمن نام رکھ کر رحمان نہیں کہہ سکتے، جرم ہے، گناہ ہے. جس طرح عبداللہ کو اللہ نہیں کہہ سکتے، عبد الرحمن کو رحمان نہیں کہہ سکتے، عبد الرزاق کو رزاق نہیں کہیں گے، عبد القدیر کو قدیر نہیں کہیں گے. یہ جہالت عام پھیلی ہوئی ہمارے معاشرے کے اندر.
نام نہاد پڑھے لکھے بھی یہی الفاظ بولتے ہیں. اس لیے میرے دوستو، اس محفل کی برکت سے یہ سچائیاں، یہ حقائق آپ کے سامنے آ رہے ہیں. ان کو دل و دماغ میں جگہ دے کر نہ صرف یہ کہ خود اپنے گھروں کی رہنمائی کریں، بلکہ اپنے ماحول کے اندر جہاں جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے دوسری رہنمائی کریں. اور غلط نام سن کر چپ نہ رہا کریں، چاہے آپ کا جاننے والا ہے یا رشتہ دار ہے، صاف کہہ دیں نام غلط ہے. کئی دفعہ یہاں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اچھے اچھے نام بتا دیں جی بچی کے لیے، بچے کے لیے. اکثر بیشتر میں کہتا ہوں 2-4 نام جو تمہیں پسند ہیں لکھ کر لے آؤ، تو میں منتخب کر دوں گا. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسا نام لکھ کر آتے ہیں جو نہ زمین میں ہوتے نہ آسمان میں. پھر جب میں ان کو کچھ نام بتاتا ہوں کہتے نہیں یہ تو اس کے کزن کا نام ہے، یہ تو فلاں کا نام ہے، اس کے فلاں کا نام ہے، یہ نام بھی نہیں رکھنا، یہ فلاں کا نام ہے، یہ بھی نہیں رکھنا فلاں کا نام. وہی نا جدت پسندی کہ خاندان میں کسی اور نے یہ اچھا نام رکھ لیا ہے، لہذا یہ سعادت اس کو مل گئی ہے، اب ہم نے اس سے محروم ہی رہنا. یہ ایک عجیب منفی سوچ ہے. تو میں کبھی کبھی ان کے دماغ پر دستک دیتا ہوں. خاندان میں کسی اور کے پاس گاڑی ہے تو اس نے لے لیا، تم گاڑی نہ لینا. کسی نے کوٹھی بنائی ہے تو اس نے بنا لی تو پھر کوٹھی نہ بنا. یعنی دنیاوی لحاظ سے ہر ایک سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، دینی لحاظ سے پیچھے بھاگنے کی کوشش کریں گے. آج کل ایک نام ارحم رکھا جا رہا ہے. ارحم الراحمین رب العالمین کی ذات ہے. اس جہالت کا کیا کریں؟ عوام الناس سے گلا ہم کیا کریں کہ جب مساجد کے اندر ہی زیادہ تر ہیرا لے کے قصے سنائے جائیں گے، اللہ اس کے رسول کے احکام جو قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر مشتمل ہیں، حدیث کا ذخیرہ بھرا پڑا ہے، نہ وہ لوگوں کا مطالبہ ہوتا ہے، نہ وہ اپنے خطیب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا کا قرآن سنائیں، نبی کا فرمان ہمیں سنائیں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں وہ ہمیں بتائیں. وہ کس سے سنائیں گے؟ ایسے کسے جب سر دھونتے رہیں. شروع میں بعض بھولے بھٹکے لوگ مجھے کہا فلاں کا قصہ سنائیں گے، آئندہ جب میں فلاں کا قصہ سنائیں. میں کہا کرتا ہوں میں قصوں کا لیے نہیں بیٹھا ہوا. اگر کوئی واقعہ کو قصہ آتا ہے تو ضمناً تب آئے گا، وہ ضرور بیان کروں گا. لیکن آپ کہیں میں صرف قصے ہی سناتا رہوں، اس کے لیے مجھے اللہ نے نہیں بنایا، نہ میری ذمہ داری قصہ سنانے کی. ایک بات یہ نوٹ کروا رہے ہیں دوستو کہ آج کل ہمارے معاشرے میں مرد تو عضو معطل ہیں، ایک ریٹائرڈ جنس ہے، ان کو تو بالکل کونے پر لگا دیا ہے. فیصلے خواتین کرتی ہیں یا وہ بچے کرتے ہیں جو میڈیا کے ساتھ زیادہ وابستہ ہوتا ہے، نیٹ کے ساتھ. ان کو پھر کسی کھلاڑی کا کوئی نام دیکھ لیا، کسی ایکٹر کا، ایکٹریس کا نام سن لیا، پھر وہ اپنے بچے یا بچی کی تجویز کریں گے. اللہ ہدایت دے، اللہ سمجھ دے ہمارے معاشرے کے مردوں کو کہ انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہو کہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر خاتون یا بچے دین کے سمجھ رکھتے ہیں اور دین کے دائرے میں رہ کو نام رکھے تو کوئی حرج کی بات نہیں. اگر ان کو دین سکھایا ہی نہیں، دین کی سمجھ نہیں، سوائے ٹی وی دیکھنے کے یا نیٹ دیکھنے کے اس کے سوا انہیں کوئی مبلغ علم نہیں، کالج یونیورسٹی سے آگے انہوں نے قدم نہیں رکھا، خدا اس کے رسول کے احکام سے شناسہ نہیں ہے، تو پھر کیوں اپنے ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو رہے ہیں؟
خود نہیں سمجھ میں آتی کسی عالم دین جس کے علم پر، جس کے دیانت پر اعتماد، اس سے پوچھیں، انشاءاللہ صحیح رہنمائی ہوگی۔ مجھ سے جب پوچھتے ہیں بچیوں کے نام تو میں کہتا ہوں سب سے اونچی شخصیت دنیا کے اندر خواتین میں سیدہ مریم ہے، ایک نبی کی ماں ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں، دیگر انبیاء کی مائیں ہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ کئی دفعہ یہ نام جب بتاتا ہوں تو کہتے ہیں کوئی اچھا سا نام، اور کوئی اچھا سا نام بتاتے ہیں کہ ان کے اندر کی کیفیت سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اتنے مقدس انسانوں کا نام سن کر بھی کہتے ہیں کہ اور اچھا سا نام بتا دیں۔ کیا ہے باطن کی کیفیت؟ اگر ازواج مطہرات کے نام انبیاء کرام علیہ السلام کی ماؤں کے نام بھی ان کے لیے مقدس نہیں ہے تو پھر کہاں سے آئیں گے؟ حضور نے فرمایا سموا باسماء الانبیاء، سب سے پہلا حکم تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں سے پہلے عبد لگا کر جتنے صفاتی نام ان سے عبد لگائیں اس میں خیر اور برکت ہے۔ دوسرے نمبر پر انبیاء کے ناموں پر نام رکھیں۔ کئی ہزار انبیاء، 1,00,000 اور کئی ہزار پیغمبر دنیا میں مبعوث ہوئے، 20-25 کے نام تو ہمیں قرآن کریم سے ملتے ہیں، انہی کے ناموں پر نام رکھیں۔ اور اگر سب سے زیادہ محبوب ذات انبیاء میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو پھر ان کے نام پر اپنے پیارے بچے کا نام رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کسی اور کی زبان سے نکلا، چوما اپنا اٹھا، اس کا منہ نہیں چوما جس منہ سے یہ مبارک نام نکلا ہے، لیکن اپنے بچے کا نام رکھنے کے لیے تیار نہیں، صدقے یا رسول اللہ ضرور کہیں گے، بچے کا نام محمد نہیں رکھیں گے۔ شیطان نے یہ سبق پڑھا رکھا ہے، شیطان نے یہ سبق پڑھا رکھا ہے کہ تم نے اگر نام محمد رکھا تو کل اس کو ڈانٹ نہیں سکو گے، کوئی زجر نہیں کی جا سکے گی۔ کیوں جی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی توہین ہوئی، یہ تمہارا بچہ جو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ محمد رسول اللہ ہے، یہ تمہارا بیٹا ہے، صرف اس نام کی برکت حاصل کرنے کے لیے تم اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے، اس نام کی وجہ سے وہ نبی نہیں بن گیا کہ تم اس کو ڈانٹ نہیں سکتے۔ پھر ان کا ذہن یہ منتقل ہے، کسی کا نام ہم نے ابراہیم رکھا، ابراہیم تو اللہ کے خلیل تھے، تو کیا اس کا نام رکھنے کی وجہ سے وہ خلیل اللہ بن گئے، یا اس کو ڈانٹنا ماں باپ کے لیے ممنوع ہو گیا؟ اصل ابلیس چاہتا ہے کہ اس مسلمان کو وہ خیر و برکت نہ ملے، یہ اپنے نبی کے اور اس کے نام سے بھی، اس کے تعلیمات سے بھی کٹا رہے۔ مجھے مطالعے کے دوران ایسی بہت ساری مثالیں ملی ہیں کہ بعض ماضی کے اندر ہماری اسلامی تاریخ کے اندر ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ 4 پشتیں، دادے کا نام محمد ہے، بیٹے کا نام محمد ہے، پوتے کا نام محمد ہے، پڑپوتے کا نام محمد ہے۔ وہاں تو کسی کو اپرادھ محسوس نہیں ہوتی تھی، محمد بن محمد بن محمد بن محمد، عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ۔ میرے دوستو، اللہ سے یہ دعا مانگا کریں، یا اللہ ہمیں اس خیر کے زمانے کے ساتھ جوڑ دے، خیر القرون کے ساتھ جوڑ دے، جو نبی نے اپنی زبان مبارک سے جن زمانوں کو خیر القرون کہا، بہترین زمانہ، ان لوگوں کی سوچ کے ساتھ ہماری سوچ کو وابستہ کر دے۔ ایک تو جاہلیت قدیمہ تھی، وہ شرک اور کفر والی، جاہلیت جدیدہ جو تعلیم یافتہ بھی ہے اور بذا میں خیش مسلمان بھی کہیں گے، لیکن یہ اس جاہلیت قدیم سے کہیں زیادہ قباحت والی جہالت۔ کسی محفل کے اندر جہاں دین کی بات ہو رہی ہو تو میری یہ گزارش ہے آپ حضرات سے
پورے دھیان سے پوری توجہ سے بات کو اخذ کرنے کی کوشش کریں. اگر کسی بات میں اشکال رہ جائے، پوری طرح سمجھ میں نہ آئے، آپ کا یہ حق ہے کہ بیان کرنے والے سے پوچھیں کہ یہ بات ہمیں پوری طرح سمجھ میں نہیں آئی. اس کا فرض ہے کہ آپ کو بتائے اور آپ کا حق ہے کہ اس سے پوچھیں. لیکن اس بات کو مقصد سمجھ کر سیکھیں، محفل آرائی کے لیے نہیں کہ چلو نماز چونکہ زمین کو پڑھنی تھی تو آ کر بیٹھ گئے، چاروں ناچار یہ باتیں سننا ہی پڑ گئی. مقصد تو تھی نہیں. مولوی کچھ بولتا رہا، ہماری سما خراشی کرتا رہا. نہ ہمارا کوئی وقت فالتو ہے، نہ سما خراشی مطلوب ہے. ذمہ داری ہے، اللہ کے نزدیک سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو اللہ اس کے رسول کے احکام سے آگاہ کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذموم نام تبدیل فرمائے، لڑکوں کے بھی لڑکیوں کے بھی. ایک شخص، اس کا نام تھا حرب، جنگ. رسول اللہ نے اس کا نام تبدیل کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نواسے سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ عنہما، سیدنا حسن جب پیدا ہوئے حضرت علی نے اس کا نام حرب رکھا. حرب. حضور نے پوچھا بچے کیا نام رکھا؟ ان کا نام حرب. حضور نے فرمایا حرب نہیں، ان کا نام حسن رکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر جب سیدنا حسین پیدا ہوئے ان کا نام بھی حرب ہی رکھا. پھر حضور نے پوچھا کیا نام رکھا؟ کہ حرب. فرمایا نہیں، اس کا نام حسین ہے. تو ناپسندیدہ ناموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبدیل فرماتے رہے. ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، بالکل ایسی چٹیل جگہ کے سبزے کا نام و نشان نہیں، بنجر جگہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے اندازہ کیا وجہ ہے اس جگہ پر سبزہ نام کوئی چیز بھی نہیں. پوچھا لوگوں سے اس کا نام کیا ہے، اس جگہ کیا کہتے ہیں؟ کہا گیا کہ اس کا نام اوپر ہے، عین قاف نقطے والا اور را. اس کا معنی عربی زبان میں بنتا ہے بانج. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام بدل دو، اس کا نام خضر رکھو. اللہ کے پاک پیغمبر کی زبان مبارک سے یہ نام رکھنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے وہاں سبز و شاداب ہو گئی. حدیث کا ایک مستقل عنوانات موجود ہیں تغیر اسماء کے. ناموں کا بدلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناپسندیدہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکھتے تھے، نہ رکھنا پسند فرماتے تھے. جہاں بھی ایسا نظر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبدیل فرمایا. اس لیے میری گزارش یہ ہے، یہ پوچھا گیا کہ عبد المصطفیٰ نام رکھا جا سکتا؟ نہیں بھائی، عبداللہ رکھا جا سکتا ہے. اللہ کا بندہ بن سکتا ہے، مخلوق کا بندہ نہیں بن سکتا. عبد المصطفیٰ نام رکھنا ناجائز ہے. محمد نام رکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، نام کی برکت ضرور ملے گی. وہ محمد تو اسی باپ کا بیٹا ہے جس کا ہے. محمد رکھنے سے محمد رسول اللہ نہیں بن جائے گا، لیکن اس مبارک نام کی برکت اسے ضرور حاصل ہوگی. اسم کا مسمى پر اثر ہوتا ہے. میں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ایک شخص کا نام حرب ہے، وہ ہر وقت جھگڑتا رہتا تھا. حرب کا معنی جنگ، جس سے بات کریں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا. حضور کا نام معلوم ہوا، رسول اللہ نے فرمایا اس کا نام تبدیل کر دیا. فرمایا اس کا نام اسلم رکھ دو. جو ہی نام تبدیل کیا اللہ پاک نے اس میں نام کی تبدیلی کا آثار پیدا کر، لڑائی جھگڑا ختم ہو گیا. اس لیے ایک بات یہ بھی ہے کہ بازار میں اس قسم کے لوگوں نے منافع خوری کے لیے کتابیں چھاپ کر اچھے نام کے عنوان سے بیچنا شروع کر دی ہیں، اور لوگ خوشوان میں مبتلا ان کو خرید لیتے ہیں. اکا دکا تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی کتاب صحیح ہو، باقی سب من گڑا تو خود ساختہ باتیں. علماء سے پوچھو، لیکن اس کے لیے دو شرطیں ہیں. اس کے علم پر بھی اعتماد، اس کو کچھ پتہ بھی ہو. کیونکہ کسی مسجد کا امام بن جانا یا نمازیں پڑھانے شروع کر دینے اس سے عالم نہیں بن جاتا. بے شمار مثالیں ایسی ہیں آپ کے شہر کے اندر بھی اور ہر جگہ ہے.
اس کے علم پر اعتماد ہو اور اس کی دیانت پر کہ بات سچی کہتا ہے، وہ آپ کو خوش کرنے کے لیے بات کرنے والا نہ ہو، دیانت سے بات کرنے والا، اس سے پوچھیں، انشاءاللہ صحیح رہنمائی کرے گا۔ لیکن ایک گزارش اور دیجیے، اب علماء کرام اللہ ان کو جزائے خیر دے، حدیث کی بے شمار کتابوں کے اندر سے مضامین کا انتخاب کر کے کچھ مجموعے ایسے تیار کر دیے ہیں اور ساتھ ہی ترجمہ اور تشریح بھی لکھ دی ہے کہ عام مسلمان اردو خوان اگر دھیان سے توجہ سے ان کو پڑھے گا تو بے شمار قسم کی رہنمائی اس میں ملے گی۔ ایک کتاب کا نام بتاتا ہوں، سبھی سے گزارش ہے کہ اس کتاب کو خرید کر پڑھیں اور بچوں کو پڑھائیں۔ معارف الحدیث 8 حصوں میں پر مشتمل یہ کتاب ہے، بہت خوبصورت۔ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھنؤ میں گزرے ہیں، بڑے عالم تھے، بہت بڑے فاضل تھے، انہوں نے وقت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے بہت خوبصورت مجموعہ ترتیب دیا۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، طحاوی، موطا امام محمد، موطا امام مالک، مسند احمد، سنن دارمی، سنن اور پتہ نہیں کتنی حدیث کی کتابیں، کئی 100 کتابیں ہیں حدیث کی۔ یہ 6-7 کتابیں نہیں، حدیث کا ایک بڑا ذخیرہ ہے۔ یہ 6-7 کتابیں تو اس لیے مشہور ہو گئی کہ ان میں سے 4 کتابیں ہمارے مدارس کے نصاب میں پڑھائی جاتی ہیں اور چند اور کتابیں عام طور پر مطالعے میں آتی ہیں، لیکن ایک بڑا ذخیرہ ہے، اہل علم کو معلوم ہے۔ وہ سارا ذخیرہ ان کو چھان کر، ان کا انتخاب کر کے عنوانات کے تحت وہ ساری روایتیں لا کر ان کا ترجمہ بڑا خوبصورت لکھا ہے، بڑا تشریحی ترجمہ، اور ساتھ پھر تفصیلات بڑی خوبصورت لکھی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی مسلمان کا گھر اس کتاب سے خالی نہیں رہنا چاہیے۔ اگر اس کتاب کا مطالعہ کر لیا ہر مسلمان نے، ہر خاتون نے، بچے نے، تو کم از کم وہ ان لوگوں میں شامل ہو جائے گا جن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھا ہے اور پڑھا ہے۔ جتنی بھی ایک مسلمان معاشرے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری اس کتاب میں انہوں نے جمع کر دی۔ عقائد سے لے کر عبادات، معاشرت، معاملات، اخلاقیات، یہ ساری کی ساری چیزیں جو اس کتاب کا جمع کر دی ہیں۔ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں، اس کو خریدیں۔ آپ ٹی وی پر اور پتہ نہیں دوسری منکرات پر کتنے ہی پیسے خرچ کر بیٹھتے ہیں اور اس کا حاصل وصول سوائے گناہ اور معصیت میں اضافے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، باقی رہنے والی نیکیاں جو ہیں وہی اللہ کے نزدیک بہتر ہے۔ اپنے بچوں کو ٹی وی دے جائیں اس کی بجائے بہتر ہے کہ اچھی کتاب دے جائیں۔ یہ آپ کی باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، کیونکہ اس کتاب کو بیچ کر کسی نے سگریٹ نہیں پینا، اس کتاب کو کسی مسلمان نے مطالعہ کیا تو اس کو ہدایت ملے گی، اس کو جتنی ہدایت ملے گی اس کی ہدایت ملنے میں آپ کا حصہ ہوگا، اور نہ آپ کے نام اعمال میں یہ نیکیاں جمع ہوتی جائیں گی۔ اللہ کرے کہ ہمارے مسلمانوں کی سوچ درست ہو جائے۔ ہمارے سوچ کا زاویہ خراب ہو چکا ہے، ترجیحات بدل چکی ہیں سب مسلمان ماشاءاللہ، لیکن مسلمان کی ترجیحات حالات نے کچھ اس انداز سے تبدیل کر لی کہ پاکستان بن جانے کے بعد پاکستان کے مسلمانوں کو کوئی ایسی اچھی حکومت نہ مل سکی جس حکومت کے ذریعے سے پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کی دینی رہنمائی ہوتی ہو۔ جتنی بھی کچھ ہے ان علماء کی وجہ سے ہے، ان مدارس دینیہ کی وجہ سے۔ بس اگر یہ نہ ہوتے، یہ مدارس دینیہ نہ ہوتے تو خدا ہی جانے کہ اس قوم کا کیا حال ہوتا۔ جن علماء کے پیچھے اور مدارس کے پیچھے ہاتھ دھو کر مقتدر قوتیں پڑی ہوئی ہیں اغیار کے کہنے پر، ان کی کوشش تو یہی ہے کہ ان کا نام مٹا دیا جائے اور آخری مرحلے میں پھر یہ کہ مسجد بھی باقی نہ چھوڑی جائے، لیکن اللہ کا دین باقی رہے گا انشاءاللہ۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کے نور کو
اپنے پروپیگنڈے سے بجھا دیں، واللہ یتم نورہ، اللہ اپنے دین کو اور اپنے نور کو مکمل کر کے چھوڑیں گے، ولو کرہ الکافرون۔ تو یہ چند باتیں آج کی محفل کے اندر، ابھی مضمون ختم نہیں ہوا، حقوق اولاد کے حقوق کے سمجھ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی کہ ماں باپ کے حقوق کے ساتھ ساتھ اولاد کے حقوق بھی ہیں، اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ان حقوق کو ادا کرے۔ دو تین باتیں کچھ سلسلے میں ہو چکی ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ یہ ایک کتاب ہے اغلاط العوام، عوام میں مشہور غلط مسائل جو پھیلے ہوئے ہیں ان کی اصلاح کے لیے اب سے 60-70 سال پہلے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کتاب ترتیب دی تھی، اس کا نام ہے اغلاط العوام۔ اس کے بعد پھر کچھ علماء نے اس پر مزید تشریح و تفصیل لکھ کر بہت خوبصورت کتاب ترتیب دی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو خریدنا چاہیے، اور خود بھی اور بچے خواتین اس کتاب کو پڑھ لیں تاکہ ان کے عقائد کے اندر جو بھی خرابیاں آ چکی ہیں ان کی بھی اصلاح ہو جائے، اور معاشرے میں غلط مسئلے جو پھیلے ہیں وہ درست ہو جائیں۔ شاہدرہ میں کل بروز اتوار کے روز 26 اپریل بروز اتوار درس قرآن کا ایک پروگرام ہے، اس میں پاکستان کا مشہور مبلغ مولانا احمد سعید خان نوجوان عالم ہیں، بہت خوبصورت بیان کرتے ہیں، بلوچستان میں بڑی مقبولیت ان کو حاصل ہے۔ 50,000 کا مجمع ہوتا ہے ان کے خطاب کے اندر، اور بلوچستان میں نے دیکھا کہ کوئی ٹرک والا، کوئی گاڑی والا جو ہے کوئی گانے نہیں سنتا سوائے مولانا احمد سعید خان کے کیسٹوں تقریروں میں۔ اللہ تعالیٰ نے مقبولیت عطا فرمائی، نوجوان ہے، بالکل نوجوان، ہم سے بہت چھوٹا ہے، لیکن اللہ نے بڑی اس کو خوبی عطا فرمائی۔ تو اس بیان میں آپ مسجد تقویٰ دارالقرآن و سنہ متصل کوٹ شہاب الدین شاہدرہ مولانا محبوب الہی صاحب جو میری غیر موجودگی میں جہاں جمع کراتے ہیں، جن کی مسجد ہے، اس کے اندر یہ مغرب کی نماز کے بعد پروگرام ہوگا، ہفتے کے روز۔